بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مصباح بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا، مصباح چھوٹی سی ہوتی تھی جب کرکٹ میچ دیکھنے آیا کرتی تھی، جن دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ یہ تب سے پوٹینشیل تحریک انصاف تھی، ابھی تحریک انصاف بنی نہیں تھی، یہ پہلے سے تحریک انصاف میں تھی۔ میں آج SIDCL جاوید قریشی آپ کو اور اسد عمر خاص طور پہ آپ کو اور عمران اسماعیل آپ کو کہ آپ نے جس جذبے سے یہ پرسو کیا، یہ گرین لائن اور کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اور ٹرانسفارمیشن پلان کو بھی، تو میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو کوئی بھی ماڈرن سٹی ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اگر آپ ماڈرن سٹیز کو دیکھیں اور جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے خاص طور پہ چائنا کے جو شہر دیکھے ہیں، وہ صرف اور صرف اتنی بڑی بڑی آبادی وہاں رہتی ہے، اور وہ اس لیے وہ شہر کامیابی سے چلتے ہیں کیونکہ ادھر ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ اور جس طرح ابھی اسد عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ کراچی پاکستان کا انجن آف گروتھ ہے۔ کراچی جب خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے۔ ہر ملک کے اندر ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو سارے ملک کو چلاتا ہے۔ مثلا لندن ہے، وہ برطانیہ کو چلاتا ہے۔ لندن جب اس میں خوشحالی آتی ہے تو سارے برطانیہ میں اس کا افیکٹ جاتا ہے۔ نیو یارک، خیر امریکہ بڑا ملک ہے لیکن نیو یارک کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے امریکہ پہ، اور اسی طرح پیرس کا فرانس پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے کراچی کو فنکشنل کرنا، کامیاب کرنا، خوشحال کرنا، اس کا مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے ایک ماڈرن سٹی بنانے میں۔ اور کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے، بالکل اسد عمر آپ نے ٹھیک کہا کہ اتنی حکومتیں آئیں، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ اور یہ ایک پہلا قدم ہے، یہ جو گرین لائن ہے، یہ جس طرح اسد عمر نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا کہ انشاءاللہ جنوری کے مڈل تک یہ پوری طرح فنکشن ہو جائے گی۔ آج شروع ہے، ٹرائل رن ہوگی اور پھر یہ شروع ہوگی۔ لیکن میں آگے بھی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، کراچی کو ہم نے اپنی زندگی 50 سال سے میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں، اور کراچی کو ہم نے ٹرانسفارم ہوتے دیکھا۔ یعنی جو روشنیوں کا شہر تھا، اس کو آہستہ آہستہ بجائے ہم نے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس کو کھنڈر بنتے دیکھا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی کراچی کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اوپر کبھی زور نہیں دیا گیا۔ تہران چلے جائیں، آپ چلیں اپنے ہمسائے ملکوں کو دیکھ لیں۔ تہران کے اندر اگر آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سینکشنز لگنے کے باوجود، ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں، وہاں حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بالکل امریکہ کی سینکشنز نے ان کی خوشحالی کو روکا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ تہران کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ماڈرن سٹی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کی جو مینجمنٹ ہے وہ ماڈرن ہے، اس کی وہی مینجمنٹ ہے جو کہ لندن کی ہے، جو کہ پیرس کی ہے، نیو یارک کی ہے۔ وہ ایک شہر کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک ملک کی طرح ہے۔ ساری جو شہر کے اندر ہر قسم کی جو شہر کے اندر سہولتیں دینی ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، پانی کا سسٹم، سیوریج، وہ سارا شہر خود پرووائڈ کرتا ہے۔ پیسہ بھی وہ خود اکٹھا کرتا ہے، خرچ بھی وہ خود کرتا ہے۔ اور تہران کا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا خرچہ ہے آپ کا، کتنا پیسہ اکٹھا کرتی ہے تہران، اب یہ PSDP سے پیسہ نہیں آتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں، صرف تہران خود ہی پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور $500 ملین ہے۔ $500 ملین اکٹھا کرتا ہے تہران، اس لیے وہ ماڈرن سٹی ہے سینکشنز کے باوجود۔
اس کے مقابلے میں کراچی میں دیکھیں کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہوگا. میں نے کوئی اندازہ لگایا تھا، ایک وقت کیلکولیٹ کیا تھا، $30 بلین بھی نہیں ہے ایسا. تو اس لیے کراچی کا جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی یہ جس طرح کو ہم ماڈرن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا. اسی لیے جو یہ لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز آ رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ کراچی کو اٹانومی دی جائے. یعنی کراچی جس طرح تہران چلتا ہے، نیو یارک، لنڈن چلتا ہے، اسی طرح کراچی کی بھی جو الیکشن ہو، جس طرح ہم اب لاہور کی کروا رہے ہیں، ہم اسلام آباد اور پشاور جو ادھر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز ہو رہی ہیں، وہ ایک ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہوگا، اور وہ بالکل اسی طرح شہر کو چلائے گا جس طرح ماڈرن سٹیز چلتی ہیں جن کا میں نے نام لیا ابھی. دوسری چیز کہ جو ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر جو وعدے کیے تھے، وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سب چل رہے ہیں. نالے صاف کرنے والے اور یہ جو فریٹ کا کوریڈور ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سارا کراچی اس طرف کنجیشن ہو جاتی ہے، وہاں پولوشن علیحدہ ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور جس کو میں خود وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں، وہ ہے K4 کراچی کا پانی کا مسئلہ. اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر، اور خاص طور پہ جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، ان کو جو پانی نہیں ملتا، بیسک چیز ہے پانی. تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے، جس طرح ابھی اسد عمر نے ٹائم لائنز آپ کو دی، کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ 14-15 مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا. تو 2023 میں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے اگست سے لے کے سپٹمبر تک ہمارے خیال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیک سے پانی پہنچا دیں گے. اور یہ کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس چیز کی آتی تھی، تو مجھے اس کے لیے توجہ بھی میری پوری اس پہ، اور میں آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ہم دیں گے اس کی جب کراچی تک پانی پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ جو 2 چیزیں میں اور سندھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے ایک وہ کام کیا ہے پاکستان میں جو کہ ڈیولپڈ ملکوں میں بھی نہیں ہے، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس. ایک کمزور یا غریب گھرانے کے اندر ساری ریسرچ ایک چیز بتاتی ہے کہ جو گھرانہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہوتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے سارا گھر غربت کی لکیر کے نیچے آ جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کبھی مجھے موقع دے گا تو ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان میں لے کے آؤں گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، انہوں نے شروع کیا، لوگوں نے کہا کہ خرچہ برداشت نہیں ہوگا، اور بڑی اس کے اوپر ہمیں شروع میں لوگوں کو شک تھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگا. آج پختونخوا میں سارے خاندانوں، جتنے بھی خاندان ہیں پختونخوا میں، سب کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں ہم نے شروع کیا، تھوڑے سے ڈسٹرکٹس میں شروع کیا، اور اب جنوری سے لے کے مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. بلوچستان بھی اب تیار ہو گیا ہے، جدھر ہماری حکومتیں ہیں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، وہ بھی تیار ہیں، ادھر بھی وہ اب ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے سب کے لیے. تو سندھ حکومت کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبوں نے سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ سندھ کے لوگوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی فیملیز کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، اور خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے، ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں بنڈل آئلینڈ کی، جو یہ کراچی کے پاس جزیرہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس پہ جو انہوں نے NOC دے کے واپس لے لیا تھا، اس سے سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے.
سندھ سب سے زیادہ اسے گین کرے گا، اس پہ سب سے زیادہ نوکریاں سندھ میں جائیں گی، ایک ماڈرن شہر بنے گا، کیونکہ شہر ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں، جتنے شہر پھیلتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل ادھر پرووائڈ کرنے کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ماڈرن شہر بنے، اور ماڈرن شہر جو اوپر جائے، جس طرح دبئی ہے، جس طرح نیو یارک ہے، جو ماڈرن شہر ہے، کیونکہ یہ اگر پھیلتے گئے سیوریج سسٹم اور پانی اور یہ سب کچھ امینٹیز نہ یہ سپلائی کر سکیں گے، پھر ہمارے جو اناج پنجاب وغیرہ میں ہماری فوڈ سیکیورٹی کے آگے ایشوز آ جائیں گے۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے ان کے لیے اناج اگانا ہے، تو وہ زمین ضائع، وہ شہروں کے اندر آتی جا رہی ہے زمین۔ اس لیے یہ ماڈرن سٹیز جو لاہور میں ہم بنا رہے ہیں، راوی سٹی، وہ ایک نیا شہر ہے، اس میں پھر ہم نے درخت اگا رہے ہیں، اس کی پوری انوائرمنٹ کا دھیان رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ پرابلمز نہ ہوں جو آج لاہور میں ہیں، کیونکہ لاہور پھیلتا گیا، کسی نے سوچا ہی نہیں، اب پولوشن کے بڑے بڑے سیویئر پرابلمز ہیں لاہور میں۔ تو اسی لیے کراچی کو بھی، اور کراچی میں بھی پولوشن کے لیولز بہت اوپر ہیں، یہاں بھی ضرورت ہے کہ آپ کے ایک ماڈرن سٹی بنے جو اوپر جائے، اور ساتھ پھر آپ اس کی ویسٹ ڈسپوزل، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، یہ ساری ماڈرن فیسلٹیز لگے۔ تو اس لیے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ کو اس کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ سارا فائدہ سندھ کو ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو تو صرف فورن ایکسچینج جو آئے گا جو ہمیں فائدہ کرے گا، وہ بھی پاکستان کو فائدہ ہے۔ تو دو ہیلتھ کارڈ اور یہ بنڈل آئلینڈ، یہ بڑا ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اندر شرکت کرے، اور جو ہم جب چیزیں کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے کریں، کیونکہ سندھ کے بھی پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں سارے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آٹا 20 kg کا بیگ یہاں 250 روپے زیادہ مہنگا بک رہا ہے باقی پاکستان سے، پنجاب سے، اگر یہ کوآرڈینیشن ہو تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پرائس کا ایک ہی ملک میں فرق ہو، اور 250 روپیہ بڑا فرق ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہم یہ کوآرڈینیشن کر کے چلیں تو یہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ میں آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں SIDCL کو، اسد عمر آپ کو، عمران اسماعیل آپ کو۔